بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دن پہلے ایک ویڈیو نظر سے گزری جس میں ایک صاحب حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں انہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے حوالے سے لفظ باغی کا استعمال کیا۔ سامعین میں سے بیٹھے ایک نوجوان کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ لفظ باغی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کہ ہمارے نبی سے بڑا باغی کون تھا؟ تو سر میں بھی الحمدللہ علماء کرام کی مجالس میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، اتنا میں نہیں ہوں، نہ حافظ ہوں نہ کچھ، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے سر جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تقولوا رائنا، چونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے تھے کہ ہماری رعایت کیجیے، تو دوسری طرف جو کفار تھے یا مشرکین تھے وہ جو رائنا کا ورڈ یوز کرتے تھے وہ چرواہا کے لیے یوز کرتے تھے کہ یہ ہمارے چرواہا ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بولا تھا کہ آپ لوگ اس ورڈ کو یوز نہ کریں، چونکہ یہ ایک برائی کے لیے اسپیسیفک ہو گیا ہے رائنا، تو یہ ورڈ یوز نہ کیے جائے، لا تقولوا رائنا، کہ یہ لفظ باغی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو ساتھ ہی اس نوجوان نے آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اس کی تلاوت بھی حوالہ دیتے ہوئے کر دی اور کہا کہ جہاں اللہ رب العزت نے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو رائنا کا لفظ استعمال کرنے سے روک دیا، تو یہاں لفظ باغی استعمال کرنا یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منصب کے خلاف ہے۔ تو جواب میں کہا گیا کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے عقائد اور نظریات سے باغی تھے، لہٰذا ان کے لیے لفظ باغی استعمال کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ افضل ترین جہاد بغاوت ہے، اس کو غلط ٹویسٹ مت دیں کہ نعوذ باللہ کوئی نعوذ باللہ نبی السلام کے بارے میں کوئی ہلکا لفظ ہے، یہ ہلکا نہیں، سب سے بھاری لفظ ہے۔ تو میں توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے غلام حضور کے بارے میں جو رائنا کا لفظ استعمال کرتے تھے تو وہ محبت کے ساتھ کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے، اور اس حوالے سے کوئی قباحت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن چونکہ دوسری زبان کے اندر، عبرانی زبان کے اندر اس رائنا کا لفظ چرواہے کے معنی کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، تو وہ یہودی حضرات وہ حضور کی شان کو کم کرنے کے لیے اور طنز کرنے کے لیے یہ رائنا تھوڑا سا کھینچ کر یہ کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے انہیں منع فرمایا، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو۔ تو اس میں اگر دیکھا جائے تو صحابہ کی نیت میں شک نہیں کیا جا سکتا، وہ تو کہتے تھے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے۔ تو ہر وہ لفظ جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے معاملے میں کوئی کمی نظر آئے، کوئی ایسی کوتاہی نظر آئے، تو وہ لفظ بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ قابل قبول نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن نازل فرما کے اس بات کا اعلان فرمایا۔ اور دوسری بات، لفظ باغی کو اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ ہمارے معاشرے میں اس لفظ کی حیثیت کیا ہے، تو یہ لفظ ہمارے معاشرے میں انتہائی خراب لفظ ہے اور اس کو صحیح معنوں میں نہیں لیا جاتا۔ یہ ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے اگر اس لفظ کو دیکھا جائے، یہ بدمعاش، لٹیرے اور ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو گھر سے، جو ملک و ملت سے وہ بغاوت کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو صاحب نے جواب دیا کہ لفظ باغی اس لیے استعمال کیا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کفار کے عقائد اور نظریات سے باغی تھے۔ میرے نبی نے پورے مکے سے بغاوت کیا ہے، چھپ کے کیا تھا، سامنے کھڑے ہو کے بغاوت کی۔ تو اگر اس کے دوسرے پس منظر کی طرف لفظ باغی کو دیکھا جائے تو باغی اسے کہا جاتا ہے جو پہلے ان احباب کے ساتھ ہوں، ان کے نظریات میں شامل ہوں، ان کے معاملات میں شامل ہوں، لیکن کسی ایک وجہ سے ان کے نظریات اور ان کے عقائد اور ان کے معاملات سے یکسر اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں تو انہیں کہا جاتا ہے باغی۔ تو کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو 40 سالہ زندگی کفار کے اندر گزاری، تو کیا آپ کفار کے ساتھ تھے؟ کفار کے عقائد اور نظریات میں ان کے ساتھ تھے؟ کیا کفار کے معاملات میں انہی کی طرح معاملات کرتے تھے؟ تو یہ کیسی جرت کی ہے صاحب نے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے لفظ باغی کا استعمال کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے توبہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہیں، تو ہر وہ لفظ
جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں رائی کے دانے کے برابر بھی نقص پیدا کرنے والا ہو تو اس لفظ کے استعمال کرنے کے لیے بھی اسلام نے اس چیز کی گنجائش نہیں دی۔ جب اللہ رب العزت اہل ایمان کو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو لا تقولوا رائنا کے خطاب سے خطاب فرما رہے ہیں کہ یہ رائنا کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا، تو صحابہ کرام ان کی نیت تو بہت زبردست تھی، وہ حضور کی بارگاہ کا ادب جانتے تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے، وہ تو کہتے تھے یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، لیکن اس لفظ کے اندر بھی اگر دوسری زبان میں معاملات کے لحاظ سے اگر کوئی حضور کی شان میں نقص نظر آتا تھا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو اللہ رب العزت نے اور بڑھا کر بلند فرمایا اور فرمایا کہ اس لفظ کو بھی اے ایمان والو استعمال نہ کرو۔ تو لہٰذا اس صاحب سے یہ عرض کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والی ذات ہے۔